نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے قومی ادارے اور سیاسی محرکات۔ کالم نگار ہے رؤوف حسن اور آواز ہے ہانیہ مبین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ یوں تو پاکستان کو طویل عرصے سے مختلف محاذوں پر چیلنجز کا سامنا رہا ہے، تاہم موجودہ حالات میں ایک نئے ناخوشگوار چیلنج نے جنم لیا ہے۔ اس سے اگر بروقت نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو یہ صورتحال کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے عوام اور ریاست کے مفادات کو تحفظ دینے کے بجائے ہمیشہ اپنے مفاد کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے سیاسی نظام کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود تو اقتدار میں آ کر ترقی کرتے رہے، جبکہ ریاستی علمبرداری اور مطابقت دونوں کمزور ہو گئیں۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اداروں میں کرپٹ عہدیداروں کو تعینات کیا اور ان کو بھرپور تحفظ فراہم کیا۔ نیب، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور FBR جیسے اداروں میں ایسے لوگوں کو تعینات کیا گیا جو خود قابل احتساب تھے۔ اس کی ایک مثال حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان شروع ہونے والا تنازع ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ ہمیشہ مشکوک رہی ہے۔ ملک میں ہونے والے ہر انتخاب کو شکست کھانے والے فریق نے متنازع بنایا۔ جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، وہ الیکشن کا ایک ایسا نظام وضع کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشاں رہی ہے جس کا بنیادی مقصد الیکشن کے نظام کو ماضی کے شکوک و شبہات سے مکمل طور پر پاک کرنا ہے۔ صاف و شفاف الیکشن کا مطالبہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا بھی رہا ہے جو آج اپوزیشن میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت پہلے دن سے اپوزیشن جماعتوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ انتخابات کے عمل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کے لیے اپنی تجاویز کو پیش کریں۔ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی تجاویز میں بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی دنیا کے کئی دیگر ممالک میں کامیابی کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے۔ انتخابی اصلاحات نہ صرف موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے بلکہ یہ الیکشن کمیشن کے اسٹریٹجک پلان 23/2019 کا بھی بنیادی جزو ہے۔ اس تناظر میں نئی الیکٹورل ٹیکنالوجی کے ذریعے ووٹر کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانا، عوام میں آگہی پیدا کرنا، ووٹر کی اصل شناخت اور انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد بڑھانے سمیت کئی دیگر اقدامات کو بھی الیکشن کمیشن کے تیسرے اسٹریٹجک پلان کا حصہ بنایا گیا ہے، جو انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ الیکٹورل ٹیکنالوجیز کے زمرے میں آتے ہیں، جن میں انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کو پائلٹ کے طور پر استعمال کرنے کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، EVM، بائیو میٹرک ووٹنگ مشین، BVM اور بیرون ملک مقیم شہریوں کو ووٹنگ کا حق دینے کا طریقہ کار شامل ہیں، جس کے لیے آپریشنل اور قانونی غور کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈیز تیار کرنا بھی شامل ہیں، جن کا الیکشن کمیشن کے اسٹریٹجک پلان میں ذکر موجود ہے۔ اس تناظر کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے دسمبر 2021 تک فیزیبلٹی رپورٹس کا مکمل ہونا اور نئی ٹیکنالوجی کا جائزہ اور ستمبر 2022 تک فیزیبلٹی رپورٹس کا مکمل ہونا ECP کے پلان میں درج ہے۔ ٹیکنالوجیز اور میکینزم کے استعمال کے لیے دیا گیا وقت اس کے لیے بھی اہم ہے تاکہ ملک میں آئندہ ہونے والے عام انتخابات کے انعقاد میں مشکلات درپیش نہ ہوں۔ اس حوالے سے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق جیسے آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت یقینی بنایا گیا ہے بھی قابل ذکر ہیں۔ اس حوالے سے چودھری ناصر اقبال وغیرہ بمقابل فیڈریشن پاکستان کی اپیل پر عدالت عظمیٰ کا فیصلہ بھی موجود ہے، جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کو یقینی بنانے کی تلقین کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت تمام اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کے آرٹیکل 94 میں واضح کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ عام انتخابات سے قبل بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ووٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹس کا انعقاد کرے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور نادرا نے اس نظام کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا تھا، جس میں تھرڈ پارٹی کے نمائندے کی مثبت آرا بھی شامل تھی۔ عدالت عظمیٰ ان نمائندوں کی طرف سے دی گئی بریفنگ کے تناظر میں آئی ووٹنگ کے طریقہ کار کو پائلٹ پروجیکٹس میں استعمال ہونے کے لیے محفوظ، قابل اعتماد اور مؤثر قرار دے چکی ہے۔
سپریم کورٹ نے امید ظاہر کی تھی کہ الیکشن رولز 2017 میں نئے قواعد شامل کیے جائیں گے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی آئندہ ضمنی انتخابات اور عام انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں۔ اپنے اسٹریٹجک پلان 23/2019 میں انتخابی عمل کو جدید حدود پر استوار کرنے اور عدالت عظمیٰ کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے آئی ووٹنگ کے لیے طریقہ کار واضح کرنے کی ہدایت کے باوجود الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرنے میں غفلت کا مرکب پایا گیا ہے۔ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہ صرف اپنے ہی اسٹریٹجک پلان کی خلاف ورزی کی بلکہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کا مرکب بھی ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان انتخابی اصلاحات کے ذریعے ووٹ ٹیمپرنگ کے عمل کو مکمل طور پر ختم کرنے کے ہمیشہ سے خواہاں رہے ہیں۔ چنانچہ حکومت نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے مناسب اقدامات کرے اور آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک مشین کا استعمال یقینی بنانے کے لیے اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن نے اس پر 37 غیر سنجیدہ اعتراضات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے انکار کرنا دراصل انتخابی عمل کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی ضرورت سے انکار کے مترادف ہے اور یہ طریقہ کار پرانے اور بوسیدہ ووٹنگ نظام کو برقرار رکھنے کا جواز بھی ہے جو 1970 سے آج تک ملک میں ہونے والے ہر انتخاب میں تنازعات کا باعث رہا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس تنازع کو مزید طول دینے کے بجائے اسے مستقل طور پر ختم کر کے اصل مقاصد پر توجہ دی جائے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔